علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اور میرے تمام بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ اور کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش اور آباد ہوں گے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے گھر میں بالکل خوش باش ہیں اور اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے۔ اور سنائیے جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے، اور کیا چل رہا ہے آج کل آپ لوگوں کی لائف میں، اور کیا روٹین ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ بہن بھائی تو کمنٹس کر کے بتاتے ہیں، اور جو نہیں بتاتے وہ بھی بتا دیا کریں۔ چلیں، کوئی اچھا مشورہ ہی انسان کسی کو دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے جی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ سورہ اخلاص تو آپ تمام لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص عمل میں آپ کو بتانے والی ہوں آج، جو کہ مایوسی میں اگر آپ گھرے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس سے نکالنے کے لیے آپ کو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ کلام ہے اس میں سے یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے، میں اس کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیری بخشش ہو گئی۔ تو آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی زیادہ پسند ہے، اور کیوں پسند نہ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا ایمان ہے ہمارا، کہ اس پر وحدانیت پر ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور ساتھ میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اور ہر چیز کا جو اختیار اور ہر چیز کا مالک جو ہے وہ رب کریم ہے، اور ہمارا ایک ہی رب ہے سب کا۔ اور یہ چیزیں جو ساری ہیں، یہی تو مسلمان ہونے کے لیے ہمارے ایمان کی سب سے پہلی صفت ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اور یہ بھی بہت سے موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا کہ اللہ ایک ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس نے اس بات پر ایمان رکھا تو وہ بخشا گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ تو اس صورت کے بہت سے معجزات، میں کہوں گی کہ معجزات ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ عمل جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کی بڑی سے بڑی کوئی مشکل بھی، کیونکہ بڑا تو صرف ہمارے لیے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اور چھوٹا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، بس جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کچھ بھی کرنے کا تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو ابھی آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں جی میں وہ خاص عمل بھی، اور ابھی میں بنا رہی تھی آج خود ناشتہ اپنے ہسبینڈ کے لیے، ان کی چھٹی تھی آج، وہ آئے ہوئے تھے، تو فاطمہ کو بھی اسکول صبح وہی چھوڑنے گئے، اس نے ضد کی کہ بابا مجھے چھوڑنے جائیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے آملیٹ بنا دیں۔ یہ بچیاں جو ہیں ذرا آملیٹ بناتی ہیں مختلف طریقے سے، تھوڑا سا پتلا آملیٹ ان کو پسند نہیں ہے، میں تھوڑا سا بناتی ہوں جی موٹا آملیٹ۔ ویسے تو اس میں چیز بھی اگر کسی کی پسند ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے آج بنایا تھا چیز کے بغیر۔ ساتھ میں گھر کے کام کاج ہو رہے تھے، فاطمہ چلی گئی تھی جی اسکول، اور آج جمعرات کا دن ہے۔ آپ کو یہ ولاگ ملے گا انشاءاللہ کل جمعے کے دن، اور آج لیکن یہ ہے کہ جمعرات ہے، اور یہ عمل جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ جمعے کے دن اگر آپ کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مجرب ہے، کیونکہ جمعہ جو ہوتا ہے یہ تمام دنوں سے افضل ہے، تمام دنوں میں سے برکت والا دن ہے، اور ویسے ہی اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے، اور آپ کوشش کیا کریں کہ اس دن عصر اور مغرب کی نماز کے بعد، درمیان کا جو وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک کا، آپ کوشش کیا کریں کہ عبادت کیا کریں اور اپنی دعائیں مانگا کریں۔ وہ وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے ان کی، کہ اس وقت کو عصر اور مغرب کے درمیان میں تلاش کرو جمعے کے دن، جو کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو اگر آپ اس دوران بھی کر لیتے ہیں تو ویسے تو اس کے لیے کوئی قید نہیں کہ آپ نے اس کو جمعۃ المبارک میں ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ تو میں دیکھیے جی آج کل لیسن کھانا میں نے شروع کیا ہوا ہے صبح صبح ضرور، کیونکہ میرا بی پی جو ہے وہ بہت سارے ٹوٹکے کرنے پر بھی اور میڈیسن لینے سے بھی جو ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا، اور میرے لیے کافی پرابلم ہے بنائی ہوئی اس بی پی نے۔
تو ابھی یہ ہے کہ جی علی دھو رہا تھا، گاڑی واش کر رہا تھا، اور گھر کے کام کاج ہمارے جو ہیں وہ روٹین کے چل رہے تھے ساتھ ساتھ. کل جمعے والے دن 19 تاریخ کو ہے جی فاطمہ کے اسکول میں عید ملن پارٹی. اس کا سرکولر ہمیں ملا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس سرکولر میں جتنی چیزیں مینشن ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی 3 چیزیں جو ہیں اس کے لیے بھیج دیں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے ان میں سے جی بریانی بنانی ہے، اور کباب بنا کر بھیجنے ہیں، شامی کباب، اور ساتھ میں بناؤں گی جی رشین سیلڈ، کیونکہ اس میں نگیٹس، برگرز، چپس اور جوس اس طرح کی چیزیں بھی لکھی ہوئی تھیں. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ ریڈی میڈ چیزیں ہیں ان کو پریفرنس دیتی ہیں، لیکن میرا دل ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے گھر میں سے اچھی اچھی چیزیں بنا کر بھیجوں. اور یہ 3 چیزیں ہی تھیں، یا پھر پاستا تھا لکھا ہوا جو کہ ہم گھر میں بنا سکتے تھے. تو میں نے بریانی اور کباب اور رشین سیلڈ کو چوز کیا. ساتھ میں چپس اور جوس بھی کچھ بھیج دوں گی، 5-6 جوس بھیجوں گی، 5-6 چپس بھیجوں گی، اور ڈسپوزیبل پلیٹس وغیرہ مجھے بھیجنی ہے، کیونکہ پھر سارے بچے جو ہیں وہ شیئر کر کے کھا لیں گے، جو بھی سامان بازار سے آئے گا وہ بھی، اور جو میں فاطمہ کے لیے بنا کر بھیجوں گی وہ بھی. تو اس کے لیے آج مجھے شامی کباب ریڈی کرنے ہیں، اور میں اس کے لیے لہسن وغیرہ ان سے بھی چھیل کے کہا ہے کہ رکھ دیں، اور خود بھی میں نے چھیلا. ابھی فی الحال تو بن رہا تھا جی مٹن ہمارے لیے، اور فاطمہ کے لیے شیک بن رہا تھا. اس کے ٹیوشن جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور میں کباب اوپر رکھ کر چولہے پر چلی جاؤں گی، اس کو ٹیوشن چھوڑ کر آؤں گی، اور پھر جب لے کر آؤں گی اس کے بعد پھر شام میں ہم کباب بنا کر رکھ لیں گے. میکرونی وغیرہ ہم نے بوائل کر کے رکھ لی تھی، آلو بوائل کر کے رکھ لیے تھے جو کہ میں شامی کبابوں میں ڈالتی ہوں، چکن کے خاص طور پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں تھیں، ڈسپوزیبل گلاس، پلیٹس اور سامان، جوس، چپس، وہ بھی آج میں سارا کچھ لے کر آ جاؤں گی، اور پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لوں گی تاکہ کل ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو. اور صبح 10 بجے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بھجوا دینی ہے ساری چیزیں، اور میں اس کو صبح اسکول چھوڑنے کے بعد پھر تازہ کھانا بنا کر 10 بجے وہاں بھجواؤں گی اسکول میں. تو خدیجہ کی مستیاں دیکھیے جی، آج کیا ماسی بنی ہوئی ہے یہ، اور اس نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے کس طرح سے، جیسے وہ گاؤں کی ماسیاں ہوتی ہیں وہ بہت اس طرح سے لپیٹ کر دوپٹہ لیتی ہیں کانوں کے پیچھے کر کے، بالکل اسی سٹائل سے ان بچیوں کو دیکھتی ہے دوپٹہ لیے ہوئے، تو اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی دوپٹہ دیں، تو آج دوپٹے کے ساتھ اپنا شوق پورا کر رہی ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ آپ کو بتایا ہے کہ ہر طرح کی حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ویسے تو سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل ہے، بیٹے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ 7 چھوارے ہیں ان پر وہ عمل کرنا ہے، لیکن وہ میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ ہمارے چند ایک ہی بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسئلے درپیش ہوتے ہیں. باقی جو ہے روٹین میں وہ تو مایوس لوگ بھی ہیں بہت، جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی پریشانیاں ہیں ان کی زندگی میں، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور اتنے مایوس جو لوگ ہو گئے ہوں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اکیلے رہ گئے ہوں اور ان کے اپنوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، تو وہ رب کو اپنا دوست اس وظیفے کے ساتھ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بھی بہت پسند ہیں اور یہ صورت بھی بہت پسند ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ کی تعریف اور وحدانیت کا ذکر ہی ہے اس صورت میں، اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد، اور اول و آخر آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. پڑھنے کے درمیان میں آپ نے 341 مرتبہ 3 تسبیحاں پوری اور 41 مرتبہ 341 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو. اور یہ چھوٹی صورت ہے، جلدی پڑھی جاتی ہے، ہم لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے سب لوگوں کو. 341 مرتبہ آپ اس کو جس بھی کسی خاص عمل کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا، آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ آپ نے صبح اٹھ کر کسی بھی کالی چیز کا صدقہ دینا ہے ضرور. وہ کالا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، کالی جو ماش کی دال ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کالے مسر ہو سکتے ہیں، کالے رنگ کا کوئی مرغا ہو سکتا ہے، اور کالے رنگ کی کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ بلیک کلر کی چیز جو ہے وہ صدقہ دیجیے گا. آپ پر اگر کوئی کسی قسم کا ایسا عمل ہوا کہ باہر سے جنات کا آپ کہہ لیں یا جادو ٹونے وغیرہ کا بھی، یا کسی خاص بندش کے تحت آپ کا کوئی کام رکا ہوا،
تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی یہ عمل کر کے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا جب آپ کریں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، عزت اور توقیر ہمیں عطا کیے رکھے جس طرح سے اس نے کی ہوئی ہے، اس کا بہت کرم اور بہت احسان ہے۔ اور آسانیاں جب آپ کی زندگی میں ہو جائیں گی تو باقی ساری باتیں جو ہیں وہ اسی میں آ جائیں گی۔ اور صحت تندرستی مانگنی چاہیے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی بیمار شخص کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ رزق کی کمی تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، تھوڑا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیماری ہے یہ آپ کے پاس جتنا مرضی مال و دولت اور پیسہ ہو، اگر آپ بیمار ہوں نہ تو آپ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ آپ پہن سکتے ہیں، نہ آپ کہیں جا آ سکتے ہیں، تو وہ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو پنجتن پاک کا صدقہ کر کے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کو آپ شفائے کاملہ عطا کر دیجئے، جو جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور جس کسی کے ہاں رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازے اور بیٹیاں بھی ضرور دے، اور اس طرح سے جس کی جو بھی جائز حاجت ہے اللہ اس کو ضرور پوری کر دے۔ جو بے روزگار ہیں میری خاص دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بچوں کو روزگار عطا کیجیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ بے شک میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیسہ جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسے کے بغیر آپ گھر سے باہر نکل کر کوئی کام نہیں کر سکتے، کہیں سفر تک نہیں کر سکتے، تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ پیسے ہی باہر جب آپ نکلتے ہیں تو چیز کی خریداری کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ کو پیسے جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، اور اپنے گھر چلانے کے لیے۔ اور میں بالکل ان لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتی ہوں جو کہ بہنیں بھی محنت کرتی ہیں، بھائی بھی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، صبح شام رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق حلال میں بہت برکت رکھی ہے، اور اس کو بھی آپ کے لیے ثواب لکھ دیا ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے جتنی دیر وہ کام کرتا رہے گا اور وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے حلال طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اتنی دیر اس کے لیے ہمیشہ نیکیوں اور ثواب لکھتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے جی گوشت ہمارا آیا ہوا تھا، صبح سے ہی ختم ہو گیا تھا۔ خدیجہ کی یخنی ہم بناتے ہیں گول بوٹیاں نکال کے ہڈی کے بغیر، وہ بھی ختم ہو گیا تھا، قیمہ بھی ختم ہو گیا تھا، تو پھر میں نے جو ہے آج گوشت منگوا لیا تھا۔ ابھی ہو گئی تھی جی شام، اور ہمارا جمعرات کا جو خصوصی کام ہے وہ دیا جلانا پنجتن پاک کے نام کا، میں آپ کو بہت مرتبہ بتا بھی چکی ہوں اور دکھا بھی چکی ہوں۔ تو آج بھی دیکھیے جی ہم نے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے دیے کو روشن کر دیا تھا، اور اکثر بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ دیا کیسے جلاتے ہیں، تو جی درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور آپ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور اس دیے کو بسم اللہ کے ساتھ جلا دیجئے، اور یہ دیا جب یہ باتی اس میں سے ختم ہوگی تو یہ خود بخود بند ہو جائے گا، تیل ختم ہو جائے گا، پھر آپ اس کو اٹھا کے اسی طرح سے سمیٹ دیا کریں، اور دعا مانگا کریں جب آپ دیا جلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے لیے میں جن کے نام کا دیا اپنے گھر میں روشن کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ان کا صدقہ کر کے میری مصیبتوں کو ٹال دیجئے اور میرے رزق میں فراوانی کر دیجئے، اور جو بھی آپ کی دعا ہے آپ مانگیے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعے کے دن صبح اٹھ کر آپ ان کے نام کی کوئی بھی چیز ہدیہ یا صدقہ کر دیں۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی چیز پکائیں اور چھوٹے غریب بچوں میں بانٹ دیں، باہر کسی یتیم مسکین بچوں کو کھلا دیں، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہوگا۔ یہی بس اس دیے کے جلانے کا طریقہ ہے۔ ابھی ہو گئی تھی رات جی، فاطمہ کے لیے لنچ پیک کر رہے تھے ہم، اس کا بیگ وغیرہ ریڈی کر رہے تھے۔ آپ سے چاہوں گی میں اجازت کل تک کے لیے، کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔